وویل للکافرین، لیکن منکروں کے لیے خرابی ہوگی سب کا تھا۔ قرآن اتارا اور اس کی زبان بھی عربی، آپ بھی عربی۔ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے قوم کی زبان میں تھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ قوم کہے کہ اے پروردگار ہم کو اس کی بولی نہیں سمجھ، غیر ملکی ہو تو لوگوں کے بھی اجتماع ہو۔ ہر نبی قوم کی زبان میں ہے، لیکن بینا لہم تاکہ خوب ان کے ساتھ بینا جو بینا تبدیل خوب واضح کر، جب خوب واضح ہو جائے جو گمراہی اختیار کرتے رہو اس کو طرف چلا دیتے ہیں، جو ہدایت کرتے رہو چلو۔ اب ان پیغمبروں میں ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ذکر کی وجہ پہلے محنت کر چکے ہیں۔ ہم نے وہ نشانیاں دے کر کے بھیجا، اپنے قوم کو لہروں سے نور کی کروں گا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن ان کے سامنے پہنچ کر یاد دہانی ہے۔ ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں تفسیر کبیر، روح المعانی اور سبھی وغیرہ میں آپ کو دو تفسیریں ملیں۔ ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن دنوں میں قوموں پر عذاب ہے، تو عذاب کے دن ان کو۔ دوسری تفسیر، ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں رب نے قوموں پر نعمت ہے، اور قرینہ دونوں کا موجود ہے۔ آگے شکور کا لفظ چاہتے ہیں کہ نعمت ہے، صبار کا لفظ چاہتے ہیں کہ تکالیف ہے۔ میں کہتا ہوں دونوں تفسیریں حق پر ہیں، کوئی تعارض نہیں۔ قوموں پر رب کی نعمتیں بھی، ذرا عذاب اکبر، نعمتیں بھی آئیں، عقوبتیں بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا دیکھو خدا کی نعمت کو یاد کرو، فرعونیوں سے بچایا، عذاب دیتے تھے، لڑکوں کو زندہ کرتے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے، آزمائش کی رکھتے۔ غیر تعظم رب کی جب اعلان کر کے سنایا تمہیں تمہارے رب نے، البتہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب البتہ سخت۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر ناشکری کرو گے تم وجود زمین میں سارے، بس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید۔ کہانی آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، اور وہ لوگ ان کے بعد تھے، نہیں جانتا ان کو مگر صرف اللہ تعالیٰ۔ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، بس لوٹائے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں، اور کہا انہوں نے بے شک ہم نے انکار کیا اس چیز کا جو تم دے کر کے بھیجے گئے ہو، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تم ہمیں دعوت دیتے اس چیز کی طرف، وہ شک مرید ہمیں اضطراب اور قلق میں ڈالنے والا ہے۔ کہا اس ان کے فرشتوں کا پیغمبروں نے کہ اللہ کے بارے میں شک ہے، جو فاتح سنوات و لفظ ہے، دعوت دیتے تمہیں تاکہ تمہیں بچے تمہارے گناہ، اور وہ بچے تمہیں اتنا کرم یاد کر۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، ارادہ کرتے اس کا کہ روکو تم ہمیں اس چیز سے جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے، پسلاؤ ہمارے پاس تو دلیل کھل گئی۔ کہا ان سے ان کے پیغمبروں میں نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ یمن و احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، اور ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ نہ تمہارے پاس کوئی نشانی کوئی دلیل مگر اللہ کی عزت، اور اللہ تعالیٰ پر تب چاہیے کہ توکل کریں مومن۔ اور ہمیں کیا ہو چکا ہے کہ ہم توکل کریں اللہ تعالیٰ پر، اور تاکہ کہ اس نے ہدایت دی ہے ہمیں ہمارے راستوں کی، اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے اس چیز پر جو اذیت تم ہمیں دو گے، اور اللہ تعالیٰ پر تب چاہیے کہ توکل کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اوپر بیان تھا، انہیں کے بیان کا تکملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب نے تمہیں اعلان کر کے سنا دیا ہے کہ شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے مزید سے مزید نعمتیں دوں، اور پہلی شریعتیں جو بیان ہوں رب نہ ہو ہماری شریعت بھی ہوتی،
تو جن حضرات نے یہ کہا ہے تو یہ ہم ہی حکم ہے، یہ بھی بجائے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، شکریہ ادا کرو. دو تاکیدیں، لا عزیزن میں لام، آخر میں نون تاکید ثقیلہ، اول آخر تو تاکید در تاکید کر کے فرمایا تو میں ضرور بل ضرور جاتا ہوں، اور اگر میں شکری کروں گا تو میرا عذاب بھی بڑا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں اگر تم نہ شکری کرو گے رب کی، ساری زمین والے بھی کریں گے، رب کا کچھ نہیں بدلتا، وہ غنی حمید. آگے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو پہلے تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے قوم عاد، صالح علیہ السلام کی قوم ہے قوم ثمود، اور جو ان کے بعد آئے. اللہ تعالیٰ کے بغیر ان قوموں کی تفصیل کو کوئی نہیں جانتا. ان تمام کے پاس سے اندر آئے واضح دلیلیں ہیں. فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ایک جملے کو ذرا توجہ سے سنیں. تفسیر کبیر، روح المعانی، معالم التنزیل، بیضاوی، مظہری، فوائد عثمانیہ وغیرہ وغیرہ میں جو لکھا ہے میں اس کا خلاصہ عرض کروں. ایک بات یہ فرمائی ہے کہ ایدیہم ضمیر بھی اور افواہہم یہ ضمیر بھی یہ کفار کی طرف راجی ہیں، دونوں ضمیریں کفار کی طرف راجی ہیں. یہ ضمیریں کفار کی طرف راجی ہوں تو پھر اس کی 5 تفسیریں ہیں. پہلی، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. حضو علیکم الامامل من الغیر، غصے کی وجہ سے تمہاری باتیں سن کر غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر. ضمیریں دونوں کن کی طرف راجی ہیں؟ تو مانا یہ ہوئے کہ اس ترکیب کے لحاظ سے 5 تفسیریں. پہلی، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. حضو علیکم الامامل من الغیر. دوسری، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹائے. جو پیغمبروں نے حق بیان کیا وہ رکھے، چپ ہو جاؤ، یہ مت کرو. دو، تیسرے، کافروں نے اپنے ہاتھ منہ پر رکھے تعجب کے مارے کہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتی. چوتھی تفسیر کہ اپنے ہاتھ اپنے منہ پر لوٹائے کہ ہماری زبان سے یہ سنو گے انا کفرنا بما ارسلتم تو آگے اور کچھ نہیں سنا سکتے. پانچویں، اپنے ہاتھ اپنے منہ پر لوٹائے. پیغمبروں کی بات سن کر کے ہنسی آئی، ہنسی کو روکنے کے لیے یہ سنائیں پھر میں آگے چلوں. فرسو کی زمین اور ایدیہم کی زمین، افواہہم کی زمین، زمینیں سب کو پار کی طرف آ گئی، سب زمینیں کفار کی طرف آ گئی. اس ترکیب سے پھر اس ترکیب کی لحاظ سے پھر اس کے 5 معنی بنتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ فرسو ایدیہم کی افواہہم، کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹائے. اور حضو علیکم الامامل، یعنی غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کاٹ کھائے کہ یہ باتیں کرتی ہیں. دوسری تفصیل یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف لوٹایا. یہ کہا کہ چپ رہو، یعنی کہا تو یہ باتیں مت کرو. دوسری تفصیل یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹایا بہت تعجب کی. یہ ایسی باتیں جو ایسی باتیں جو ہوتی ہیں دنیا میں
چوتھی 5 یہ ہے چوتھی بھی ہے نا کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹائے اور کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں انا کا فرم، یعنی ہمارے منہ سے ہی نکلے گا کا فرم اور کچھ نہیں. 5 یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لوٹایا کرنے کی. اچھا، اب چھٹی تفسیر یہ ہے کہ اے جی ہم نے یہ ضمیر راجیوں کو پار کی طرف اور افواہ ہند کی ضمیروں پیغمبروں کی. کافروں نے اپنے ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر جا کر کے رکھے. اور چھٹی تفسیر دونوں ضمیریں پیغمبروں کی طرف لا کے، یہ چھٹی تفسیر تھی. ساتویں یہ کہ دونوں تفسیریں پیغمبروں کی طرف. مانا یہ ہے کہ کافروں نے پیغمبروں کے ہی ہاتھ پیغمبروں کے منہ پر رکھے. کافروں نے پیغمبروں کے ہاتھ ہی پیغمبروں کے منہ پر رکھے. 8ویں تفسیر ایدی بمانے ید کے نعمت کی. مانا یہ ہے کہ کافروں نے وہ جو نعمتیں خدا کی پیش کی تھی پیغمبروں نے ان کے منہ پر دے ماری، انکار کرے گی. ہاں، 6، 7، 8. چھٹی تفصیل یہ ہے کہ اس کی زمین میں یہ کافروں کی طرف آ گئی اور 3 افواہ ان کی زمین یہ پیغمبروں کی طرف آ گئی. مانا یہ ہے کہ کافروں نے اپنے ہاتھوں کو پیغمبروں کے ہاتھ میں منہ پر تو بند ہو جائے یہ مت کرو، منہ پر لٹائی. اور 7ویں کافی تفسیر یہ ہے کہ افواہ ہند دونوں زمینوں پیغمبروں کی طرف آ گئی. انہیں کے کافروں نے پیغمبروں کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ان کے منہ پر لٹا لی. 8ویں تفصیل یہ ہے کہ اس سے نعمت ملا دے اور یاد کی جمع جس کے معنی نہیں اس سے نعمت ملا دے. کافروں نے ان پیغمبروں کی نعمتوں کو ان کے منہ پر جو مارا یعنی رد کر دیا نہ مانا اور کہاں بے شک ہم انکار کرتے ہیں جو تم بھیجے گی. اتنا مالا کی چکر میں ماں تبو نہیں لے گئے. حالت رسول کیونکہ جمع کا سیدھا ہے حالت لائے. پیغمبروں نے کہا کہ رب کے بارے میں شک ہے جو خاطر استعمال کا لفظ ہے. دعوت دیتے تمہیں تاکہ تمہارے گناہ معاف کریں اور کبھی قریب کی بھی آپ تک نہ لگتے. لوگوں نے کہا نہیں تم اگر بشر ہمارے جیسے بشر ہو کر کے نبی جیسے بن گئے اور تم ارادہ کرتے ہو کہ ہمیں اپنے آباد کے طریقے سے روکو. لاؤنا دلیل کوئی کافی نہ سلطان المبین. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جواب فرمایا کہ ہاں نہیں ہم مگر بشر تمہارے جیسے بشر ہیں کوئی شک نہیں. ولیکن اللہ مننا یمن نشرا احسان کرتے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے. اللہ نے ہمیں بشر ہوتے ہوئے نبوت دی. باقی تم نے کہا کہ دلیل لاؤ سلطان مکان علامہ نات کیا تمہیں سلطان ہمارے پاس دلیل لانے کی قدرت ہی آئیں گی دلیلیں باذن اللہ. اللہ پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے. تو ہمیں دھمکی دیتے ہو تو ہم کیوں اللہ کی ذات پر توکل نہ کریں. اللہ نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی. ضرور صبر کریں گے تمہاری اذیتوں پر اور اللہ پر یہ توکل نہیں کرو. اور تمام لوگوں نے بھی کہا کرتے اپنے رسولوں سے کہ ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے اور لَتَعُودُنَّ یا تم آ جاؤ گے ہماری ملت میں. پر وہی کی ان کی طرف ان کے رب نے البتہ ضرور ہم ہلاک کریں گے ظالموں کو اور ضرور بچائیں گے تمہیں زمین میں ان کے بعد. یہ اس کے لیے ہے جس نے میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور میری دھمکی کا خوف کیا. اور فتح طلب کی وصابت الجبار انیب اور نامراد یا ہر جبر کرنے والا انیب اناد ضد کرنے والا ان کے آگے جہنم ہے اور پلائے جائیں گے پانی سبیل پیپ آلود ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پیئیں گے اور قریب نہیں ہوگا کہ اس کو الگ سے نیچے اتار دیں اور آئے جس کے پاس موت ہر طرف سے اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا اور آگے ان کے عذاب ہوگا سخت. مثل الذین مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے اعمال کی کرماد اشتدت جیسے راکھ ہے سخت اس پر ہوا ایسے دن میں آصف آندھی اور طوفان والا ہے نہیں قادر کسی چیز پر جو انہوں نے کمائی
یہ ہے ضلال بعید۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو حق کے ساتھ، اگر چاہے فنا کر دے تمہیں اور لے آئے مخلوق نہیں، اور نہیں اللہ تعالیٰ پر کوئی عزیز گراں اور شاخ، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے لیے سارے۔ پر کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک کہ ہم تمہارے تابع، پر کیا تم کفایت کر سکتے ہم سے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی؟ وہ کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہاری رہنمائی کرتے، برابر ہے ہم پر، آیا ہم جگہ سزا کریں یا صبر کریں، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا ہے۔ اسی پہلے بیان کا ترجمہ، کافروں نے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں، اولا تعودن، یاد ہوگا 9ویں پارے میں نے تعودن کے معنی عرض کیے تھے۔ ایک تفسیر یہ کہ لتصیرن، تم آ جاؤ پھر جاؤ ہماری ملت میں۔ تو اللہ کے پیغمبروں کی طرف رب کی وحی آئی کہ ان ظالموں کو میں ہلاک کروں گا، ان کی زمین میں تم ہی بچاؤں گا، اور یہ تمہارے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ میرا وعدہ ہے، ذالک لمن خاف مقامی، کہ جس نے خوف کیا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی، وہ جو اس میں کھڑا ہو کر کے کہنا پڑے گا، اور جس نے میری دھمکی وہی دی یا گر گئی۔ فرما واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، واستفتحوا کس نے فتح طلب کی؟ یہاں تفسیر ابن کثیر وغیرہ وغیرہ میں دونوں تفسیریں، اور فتح طلب کی پیغمبروں نے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اس کی تائید بھی۔ دوسری، کافروں نے فتح طلب کی، فتح طلب کی کہ انکان هذا الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم۔ دونوں تفسیریں حق۔ ورا کا لفظ ازداد میں سے، ازداد یہ خلق کے معنی میں بھی آتا ہے اور قدام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں قدام کے معنی میں آگے فرمایا، آگے جدھر کو انہوں نے جانا ہے، آگے اس جبار اور امیر کے جہنم میں ہے، آگے جدھر کو جا رہے ہیں، اور پلائے جائیں گے وہ ایسا پانی جو شدید، یہ انسان کے بدن میں خون ہے، کسی تھوڑے زخم کی وجہ سے وہ خون سفید ہو جاتا ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، پیپ، اس پیپ کو کہتے ہیں شدید۔ وہ جو پانی ان کو پلایا جائے گا وہ زخموں کی پیپ ہے، اور گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا جیسے آپ گرم چائے پیتے، شربت کی طرح تو نہیں پی سکتے، گھونٹ گھونٹ کر قریب نہیں ہوگا کہ حلق سے نیچے اساغا یسیب ہو اساغا تن کہ آسانی سے اتار سکیں، اور آئے گی موت ہر طرح سے مرے گا۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آگ کا عذاب الگ موت کا سبب ہے، وہ سانپ کاٹیں گے الگ موت کا سبب ہے، بچھو کاٹیں گے الگ موت کا سبب ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کے ہتھوڑے سٹک ہے جو ان کے سر پر لگیں گے، وہ الگ موت کا سبب ہے، لیکن مریں گے نہیں، اس لیے کہ اگر مارنا مقصود ہو تو پھر سزا کون بھگتے، اور آگے ان کے عذاب ہوگا قریب ہو جائے۔ مثل الذین کفروا بربہم، کہتے ہیں کہ مثل الذین یہ مبدل منہ ہے، اعمال سے بدل ہے، یعنی کافروں کی مثال، یعنی کافروں کے عمل کی، یہ بدل استعمال ہے۔ اب یہاں رب سن، یہ کافر کہتے تھے کہ ہمیں سزا ہوگی، تم کہتے جہنم میں سزا ہوگی، تو یہ ہماری نیکیاں کہاں جائیں گی؟ ہم نے بھی تو اسپتال قائم کیے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، خیرات کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، تو ان کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے عمل کی مثال کا رماد نسبت کرتے ہیں، یہ کرامات کی خبر ہے مبتدا ہے،
راکھ ہو راکھ جانتے ہیں یہ لکڑی جل جاتی ہے، بھوسا جل جاتا ہے تو اس کی راکھ پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، وہ راکھ کا ڈھیر نظر تو آتا ہے کہ بہت بڑی ہے، جس وقت ہوا چلتی ہے تو کیونکہ اس میں وزن تو نہیں ہوتا، اڑ جاتی۔ یہ کافروں کے عمل کی مثال ہے، راکھ کا ڈھیر، کفر شرک کی آندھی چلی کچھ نہیں، کیونکہ وزن پیدا ہوتا ہے عمل میں ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ تو جب یہ تینوں چیزوں میں نہیں تو رات کا ڈھیر ہے، اسپتال ہو، پل ہو، سڑک ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، اس طرح ضروری خوشیوں میں نہیں قادر کسی چیز پر دونوں نے کمائی، یہ ہے افضلال آج رب تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ دیکھتے نہیں رب نے آسمان کو پیدا کیا، آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا، اور لوگوں کو یہ پیدا کر سکتے وہ بھی تمہیں سنا بھی کر سکتے، ایک لمحے اور مخلوق لا کھڑی کر سکتا ہے اس طرح کی مشکل رب آگے رب تعالیٰ جی بتاتے ہی اے مشرکین سوچ لو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل سے کام لو، مار کسی کے پیچھے لگ کر گمراہی نہ اختیار کرو کہ پیر نے یوں کہا، استاد نے یوں کہا، لیڈر نے یوں کہا، کونسلر نے یوں کہا، نہ عقل کو استعمال کرو، میری پیروی پیش ہونی جب تک کہ حق کی دلیل میں وہ سن لو، وہ برضو اور ظہروا للہ جمیعا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس وقت ضعفاء کہیں گے مستکبرین سے انا کنا لکم تبعا، تابعین کی جمع جیسے خدم خادم کی، حرس خارس کی، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب سے ہمیں اطاعت کر سکتے ہیں؟ شاگرد کہیں گے استادوں سے، مرید کہیں گے پیروں سے، ووٹر کہیں گے کونسلر سے جنہوں نے ووٹ دیے، چھوٹے کہیں گے بڑوں سے، تو وہ کہیں گے اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تم ہی بھی ہدایت دیتے، رہنمائی کرتے، اب ہمارے لیے برابر ہے کہ جگہ سزا کریں، گھبراہٹ کو ظاہر کریں، صبر کریں، مالانا من محیص، مستمینی بھی ہے، چھٹکارا کوئی نہیں، غرض کا سیدھا بھی ہے، چھٹکارے کی جگہ کوئی۔ وقال شیطان، اور کہے گا شیطان جب طے کیا جائے گا معاملہ، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے زیادہ سچا، اور میں نے وعدہ کیا تم سے، پس میں نے خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ وعدے میں، اور نہیں تھا میرے لیے تمہارے اوپر من سلطان زور جبر، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تب تم